Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you to the lecture 12 of computer architecture course. In last class, basically, we discussed multiple bus organization. These days, we are discussing the processor internal architecture. کہ پروسیسر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کو کس طریقے سے آرگنائز کیا جا سکتا ہے. لاسٹ کلاس میں ہم نے ملٹیپل بس آرگنائزیشن کو ڈسکس کیا تھا کہ وٹ آر دا ڈس ایڈوانٹیجز یا اس میں سنگل بس کے ساتھ ہمیں کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں. سملرلی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بسز کو انکریز کر دیں تو کیا ہمیں کوئی ایڈوانٹیج ملتا ہے. ڈیفینیٹلی وی سا سم تھنگ کہ جب ہم نے ملٹیپل بس آرگنائزیشن کی تو وی انسٹیڈ آف ہیونگ ون بس ہم نے 3 بسز کے ساتھ ایک کمپیوٹر سسٹم کو ایک سی پی یو کو یا ایک پروسیسر کو آرگنائز کیا. اس میں ہمیں جو گین یا لوز کیے ہم نے چیزیں ہمیں کیا کیا ہوا. بیسیکلی ہمیں کیا کرنا پڑا کہ ایک بس کی بجائے وی ہیڈ 3 بسز. جو رجسٹرز تھے ان کی سنگل پورٹ کی بجائے وی ہیڈ ٹو میک دیم 3 پورٹ. لیکن ہمیں ایڈوانٹیج کیا ملا؟ ایڈوانٹیج یہ ملا کہ ہمیں کچھ رجسٹرز جو تھے وہ کم کرنے پڑ گئے اور کچھ ایگزیکیوشن میں بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملا. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جو سنگل بس آرگنائزیشن تھی اس کے اندر ایک رجسٹر ہمارے پاس وائی تھا اور ایک رجسٹر زی تھا اور ایک ٹیمپ تھا. ان رجسٹرز کی سگنیفیکینس ہم نے دیکھی تھی کہ وائی رجسٹر جو تھا دیٹ یوز ٹو ہیو این ان پٹ ٹو اے ایل یو. یعنی اے ایل یو کو جو ہم نے ان پٹ دینی ہے پہلے ہم وائی پہ لا کے اسٹور کرتے تھے اور دوسری ان پٹ کو بس کے تھرو ڈائریکٹلی اے ایل یو کو پرووائڈ کرتے تھے اینڈ دین وی جنریٹڈ دا انسٹرکشن یا جنریٹڈ دا کنٹرول سگنل ٹو پرفارم دا نیسیسری آپریشن. ہمیں وائی کے کیس میں یہ اس کی ضرورت نہیں وائی کی ضرورت نہیں تھی 3 بس کے کیس میں. دین اس میں ظاہر ہے ضرورت کیوں نہیں تھی؟ اس میں ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اے اور بی بسز جو تھیں دے ور سرونگ ڈائریکٹلی ایز ان پٹس ٹو اے ایل یو. سملرلی رجسٹر جو زی تھا رجسٹر زی جو ہے سنگل بس آرگنائزیشن میں اٹ یوز ٹو ہیو دا ان پٹ فرام اے ایل یو جو کہ اے ایل یو کی آؤٹ پٹ ہوتی تھی. جو بھی اے ایل یو نے ریزلٹ پروسیس کیا دیٹ از اسٹورڈ ان زی سو دیٹ بس از اویلیبل. جب بس اویلیبل ہو جائے تو ہم اس ڈیٹا کو پراپر رجسٹر میں سینڈ کر سکیں. سنس دس آؤٹ پٹ جو بس ہے دیٹ از آرگنائزڈ ود سم سیپریٹ بس تو ان پٹ جو ہے وہ سیپریٹ بسز پہ ہے تو آؤٹ پٹ کسی اور بس پہ جائے گی تو ہمیں زی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وی کین ٹیک ڈائریکٹلی دا ریزلٹ ٹو دا رجسٹر اور ڈیسٹینیشن ویئر وی وانٹ ٹو. تو ہمیں رجسٹر وائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ انٹرمیڈیٹ جو ٹیمپ تھا دیٹ واز مرج ٹو رجسٹر فائل. رجسٹر فائل جو تھی دیٹ واز کہ ہم نے سب رجسٹرز کو کمبائن کر کے ایک رجسٹر میں رکھ دیا, ایک جگہ پہ رکھ دیا, اس کو ہم نے رجسٹر فائل کہہ دیا. اور رجسٹر فائل کی ہم نے 3 پورٹس دے دی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اٹ ول ٹیک فرام دا بس سی, ان پٹ سی سے لے گا اور جو ڈیٹا جو آؤٹ کرے گا it will have capability to send data to bus B and bus
اس کے علاوہ ہم نے جو اس میں ایک اور چیز یوز کی تھی وہ یہ تھی کہ جو پروگرام کاؤنٹر ہے اس کے لیے ایک سیپریٹ ڈیڈیکیٹڈ انکریمنٹر یوز کر دیا تھا. یعنی جو ہی ہم فیچ کو پروسیس کرتے ہیں, یعنی جب ہم انسٹرکشن کو وی برنگ اٹ ان ٹو دا پروسیسر, ہم انکریمنٹر بھی انکریمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وی آر ناؤ پوائنٹنگ ٹو پروگرام کاؤنٹر. تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے اٹ ناؤ ہیز دا ایڈریس آف دا نیکسٹ لوکیشن. ود دا سیم تھنگ ہم نے امیجیٹ جو موونگ تھی آن بس آن ان پٹ اے آف دا ALU, اٹ سیمس کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, بٹ وی اسٹل ہیو دیٹ ملٹی پلیکسر اینڈ جو ان پٹ اے ٹو دا ALU ہے دیٹ از تھرو دا ملٹی پلیکسر. تو اس کا اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ذکر کیا تھا اس طرح سے کہ اس کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے جب ہم کوئی بلاک میں میموری ٹرانسفرز کر رہے ہوں, کہ اس وقت ہم نے ایڈریسز جنریٹ کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں انکریمنٹر کو. وی ول بی یوزنگ دس میموری وی ول بی یوزنگ ALU ٹو جنریٹ میموری ایڈریسز بلاک میں ڈیٹا موو کرنے کے لیے. تو اس کو ہم نے اس لیے اسٹل مینٹین کیا کیونکہ پروگرام کاؤنٹر جو ہے دیٹ ول جو انکریمنٹر ہے دیٹ ول اونلی بی انٹریکٹنگ ود پروگرام کاؤنٹر. باقی MAR, MDR, انسٹرکشن رجسٹر, انسٹرکشن ڈیکوڈر, میموری ایڈریس رجسٹر اینڈ میموری ڈیٹا رجسٹر MDR, دے ول بی دیئر, کیونکہ ان کی سگنیفیکینس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ود ہیونگ دوز بسز. ان کی آرگنائزیشن میں فرق ہو سکتا ہے بٹ دے ول اسٹل بی دیئر, اور ان کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ اسی طرح سے رہے گی. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جو ڈفرینس ہے دیٹ از کہ ALU کو ہمیں ایک ایڈیشنل کیپیبلٹی دینا پڑتی ہے. ALU کو ہم ایک ایڈیشنل کیپیبلٹی دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی ان پٹ کو وداؤٹ آلٹرنگ سینڈ کر سکے ٹو دا آؤٹ. اف یو ریمبر, تو ہمیں یہ اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جب ہم نے رجسٹر ٹرانسفر کرنی ہے, فار ایگزامپل فرام ون رجسٹر ٹو سیکنڈ رجسٹر, فار ایگزامپل فرام R1 ٹو R5 ہم نے ڈیٹا موو کرنا ہے, تو وی نو کہ جو آؤٹ پٹس ہیں دے آر کنیکٹڈ ٹو A اینڈ B بس, اور جو ان پٹ ہے دیٹ از کنیکٹڈ ٹو C بس. تو ہم A یا B بس پہ اس ڈیٹا کو آؤٹ کریں گے, اور اس کے بعد جو کنیکشن بسز کا ہے دیٹ از تھرو ALU. تو B ان پٹ فار ایگزامپل از ڈائریکٹ, وی ہیو کیپیبلٹی کہ B ان پٹ کو ڈائریکٹلی ہم آؤٹ پٹ پہ بھیج سکیں. تو وی ول جنریٹ دیٹ پرٹیکولر سگنل جو کہ ALU میں سے اس کو ان آلٹرڈ گزار دے گا اس آؤٹ پٹ کو, اینڈ دین دیٹ ول بی اویلیبل آن C, اور ہم رجسٹر 5 میں یا واٹ ایور رجسٹر جو کہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے اس کے اندر اس کو موو کر لیں گے. So this way it will be copied in there. So these were the differences جو کہ ہمیں دونوں کے آرکیٹیکچر میں نظر آئے. لیکن ہمیں ایگزیکیوشن میں بھی کوئی ایڈوانٹیج ملا تھا؟ The answer to that question is yes. ایگزیکیوشن میں ہم نے جو کام 7 اسٹیپس میں کیا تھا, 7 اسٹیپس میں کیا تھا, we were able to perform that very task in 4 steps, یعنی 4 ٹائمنگ کلاکس میں یا 4 کلاک پیریڈز میں, جبکہ وہی کام ہمیں 7 کلاک سائیکلز کے اندر کر رہے تھے ود سنگل بس. So that was basically one example of multiple bus organization. Similarly, we can think of کہ کیا اگر ہم 2 بسز کے ساتھ بنانا چاہیں ایک پروسیسر, تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ The answer to that question should be logically yes.
کیونکہ اگر ہم ایک بس کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ کام ہم 2 بسز کے ساتھ نسبتاً آسانی سے کر سکتے ہیں. دا ڈفرینس جو ہے اس میں بیسیکلی جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ whether you need register Y or Z. انکریمنٹر جو ہے وہ that is the choice that you can have or you cannot have. لیکن جو مین کی ڈفرینس جو ہوگا دیٹ از کہ آپ نے اس کو آرگنائز کیسے کرنا ہے. اگر ہم رجسٹر وائی رکھنا چاہتے ہیں تو وائی کے اندر ہم ڈیٹا رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جو بس ہے دیٹ از بینگ یوزڈ فار ان پٹ اور ایک بس ہے دیٹ از بینگ یوزڈ فار آؤٹ پٹ. اگر ہم آؤٹ پٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں رجسٹر زی تو دونوں بسز کو ہم ایز ان پٹ یوز کریں گے اور اسی کو ہم ملٹی پلیکس کریں گے فار دا آؤٹ پٹ, جیسے کہ ہم سنگل بس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بس ہم یوز کر رہے ہوں گے ایز ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ انٹرفیس, اور ایک بس کو ہم یوز کریں گے ایٹ ڈیڈیکیٹڈ ان پٹ بس. تو ان دیٹ کیس وی ول ہیو ٹو ہیو رجسٹر زی. تو یو کین تھنک آف فردر ارینجمنٹس کے اس کے اندر ہمیں اور کیا کچھ کرنا پڑ سکتا ہے, کون سا کنیکشن کدھر ہوگا, کون سا کنیکشن 2 وے ہوگا, کون سا کنیکشن 1 وے ہوگا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وی کین سی کہ ہم سنگل بس اور 2 بسز 3 بسز سسٹمز بنا سکتے ہیں. اینڈ وی سا اندر سسٹم جو کہ بک سے ہم نے یوز کیا, دیٹ واز بیسیکلی جو اس میں بسز کہیں پہ 2 ہیں کہیں پہ 1 ہے, اور اٹس سارٹ آف کمپوزٹ سا سسٹم ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے, اس کی آرگنائزیشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے جس کو ہم سنگل بس 3 بس کے کیٹیگری میں نہیں لا سکتے. تو وی کین تھنک اینی آرکیٹیکچر, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ تھنگ نہیں ہے. مین جو تھیم ہے ایگزیکیوشن کا دیٹ ول ریمین سیم. جو ڈیزائن کے اندر ہماری کنسیڈریشن ہوتی ہے دیٹ اس میں کنسیڈریشن میں 2 چیزیں آتی ہیں, ایک پرفارمنس ہے ایک کاسٹ ہے. پرفارمنس آبویسلی پرفارمنس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک سیٹ آف انسٹرکشنز کو ہاؤ کوئکلی وی کین ایگزیکیوٹ, اور جو کاسٹ کا ہے کہ اس کو ہمیں ڈیولپ کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ کیا آ رہی ہے. اگر کوئی چیز ایکسپینسو ہو رہی ہے تو آبویسلی جتنی ایکسپینسو چیز ہوگی اٹ ول بی ہارڈ ٹو سیل. تو کاسٹ کی آپٹیمائزیشن جو ہے that is also required at times. Sometimes things are more efficient, but because of high costs, they are not marketed at that level. یعنی عام کمپیوٹر سسٹمز جو کہ ہر بندہ یوز کرتا ہے اس میں مے بی وی ڈونٹ ہیو دوز ٹائپ آف کیپیبلٹیز, بٹ جو ڈیڈیکیٹڈ کمپیوٹرز ہوں, سپر کمپیوٹرز ہوں, ان کے اندر کیونکہ اس کو تو بڑی آرگنائزیشنز نے خریدنا ہے who may have the budget for that. تو ان کے لیے اس قسم کے آرکیٹیکچرز جو ہیں they can be fabricated, they can be designed and developed. بٹ جو چیز آپ نے عام مارکیٹ میں سیل کرنی ہو اس کی کاسٹ کو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ نیچے رکھا جائے. Then we started with the control unit. کنٹرول یونٹ میں بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا کہ کنٹرول یونٹ کرتا کیا ہے. دس از ہمارا آج کا ایجنڈا بھی کنٹرول یونٹ ہی ہے. ہم آج مینلی ہارڈ وائرڈ کنٹرول پہ بات کریں گے. وی مے ٹاک لٹل بٹ اباؤٹ مائکرو پروگرامڈ کنٹرول یا پی ایل ایز پہ لیٹس سی تھوڑی سی بات ہم کر سکتے ہیں, بٹ مینلی ہم کنٹرول یونٹ کی بات کر رہے ہوں گے. کنٹرول یونٹ کی ٹاسک کیا ہے؟ کنٹرول یونٹ جو ہے اٹس بیسک ٹاسک از ٹو گو تھرو اے کنٹرول سیکوینس فار ایچ انسٹرکشن. ہم نے یہ دیکھا اگر ہم نے وہ سنگل بس آرکیٹیکچر کو اسٹینڈرڈ سے دیکھیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وی ور ہیونگ 7 اسٹیپس اور ہر اسٹیپ میں ہم ڈفرینٹ سب ٹاسکس کر رہے تھے. فار ایگزامپل جب ہم نے فیچ کیا
تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ پی سی آؤٹ کیا, اور اس کے بعد جو وہاں سے سلیکٹ 4 کیا ملٹی پلیکسر پہ, اینڈ وی جنریٹڈ ادر ایم اے آر میں ہم نے وہ جو ایڈریس تھا وہ ان کیا, سو دیٹ وی کین ریڈ سگنل جو ہے اس کو ہائی کیا, اینڈ دین وی نیکسٹ اسٹیپ وی ویٹڈ فار میموری فنکشن کمپلیشن, اور جب وہ ڈیٹا ہمارے پاس پہنچ گیا تو وی مووڈ دیٹ انسٹرکشن انٹو انسٹرکشن رجسٹر. تو اس کے لیے وی ور جنریٹنگ ڈفرینٹ کنٹرول سگنلز. کہیں پہ ہم رجسٹر ٹرانسفر کے کنٹرول سگنلز یوز کر رہے تھے وچ ور آر آئی ان اینڈ آر آئی آؤٹ, اور کہیں پہ ہم دوسرے اے ایل یو کے لیے جیسے ایڈیشن کے لیے سگنل ہم یوز کر رہے تھے. ملٹی پلیکسر کے لیے وی ور جنریٹنگ سگنل کہ ہم نے سلیکٹ وائی کرنا ہے یا سلیکٹ 4 کرنا ہے. سملرلی وی ور جنریٹنگ سگنلز فار دا اسپیشل پرپز رجسٹرز, یا میموری میں رائٹ کرنے کے لیے جو آپریشنز ہیں ان کو ہم کر رہے تھے. وی ور ویٹنگ فار میموری فنکشن کمپلیشن سو دیٹ وی کوڈ پروسیڈ فردر. تو یہ جو سارے تھے دیز ور کنٹرول سگنلز جو کہ دے ہیو ٹو بی ان اپروپریٹ سیکوینس. یعنی کنٹرول سگنلز کو جنریٹ کرنا بھی امپارٹنٹ ہے, اور ایک کام کو کرنے کے لیے اس کو پراپر سیکوینس میں کرنا بھی امپارٹنٹ ہے. بیکاز اگر ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے اور ہم اس کو ایڈ کرنے کا سگنل دے دیں اے ایل یو کو, تو اٹ ول ایڈ مے بی گاربیج. گاربیج سے میری مراد یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹا اس وقت ہو سکتا ہے بس پہ, یعنی اس کی بی ان پٹ پہ کوئی ایڈریس چل رہا ہو وچ از ناٹ دا ویلڈ ڈیٹا. تو جب تک ویلڈ ڈیٹا وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اس وقت تک ہم ایڈ سگنل ایڈ کی کمانڈ نہیں دے سکتے اے ایل یو کے کہ نو یو ایڈ. سو دا سیکوینس از آلسو امپارٹینٹ, تاکہ جو ڈیٹا ہے اپنی جگہ پہ اویلیبل ہے تو اس کو ہم فردر پروسیس کرنے کی کمانڈ دیں. اگر ایک رجسٹر میں اویلیبل ہے ڈیٹا تو ہم اس کو دوسری رجسٹر میں بھیجیں. جب تک وہاں پہ پہنچ نہ جائے تب تک ہم بس کے اوپر کوئی اور ڈیٹا نہ بھیجیں. تو دیز آر دا امپارٹینٹ پوائنٹس جو کہ کنٹرول سگنل کے اندر وی ہیو ٹو سی اور وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف. تو کنٹرول یونٹ جو ہے دیٹ از ڈریون بائی دا پروسیسر کلاک. جو پروسیسر کلاک ہے وہی کنٹرول یونٹ کو بھی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. کنٹرول سگنلز جو ہیں دے ڈیپینڈ آن وٹ. نمبر 1 دا ایکچوئل اسٹیپ ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ, کہ کس جگہ پہ ہمیں ہم کر کیا رہے ہیں, پروگرام کی کس جگہ پہ ہیں. ویدر وی آر برنگنگ سم تھنگ سم ڈیٹا فرام دا میموری, اور وی آر ایڈنگ, ملٹیپلائنگ, ڈیوائڈنگ, شفٹنگ, روٹیٹنگ, واٹ ایور. تو کرنٹ جو انسٹرکشن ہے جو کرنٹ اسٹیپ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹرول سگنل. دین اٹ ہیز کنڈیشن اینڈ اسٹیٹس فلیگ, یعنی کیا کوئی کنڈیشن کوڈ تو نہیں ہے. اگر ہم ڈویژن کر رہے ہیں تو ڈیوائزر جو ہے وہ 0 تو نہیں ہے, یا ایڈ کرتے ہوئے یا ملٹیپلائی کرتے ہوئے ڈو وی ہیو سم کیری اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف, یا جو ریزلٹنٹ ہے دیٹ ہیز ناٹ گان اوور دا بیسیکلی رینج آف دیٹ اسٹوریج لوکیشن. یعنی اگر آپ ایک میموری لوکیشن پہ یو کین جو ہائیسٹ ورڈ ہے آپ 256 آپ اگر اسٹور کر سکتے ہیں, اور یو آر ٹرائنگ ٹو اسٹور مے بی 300 ان دیئر, تو obviously that is the condition of overflow. تو جو کنڈیشن کوڈز ہیں دے آر آلسو امپارٹینٹ. تو کنٹرول سگنل جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی جنریٹڈ بائی لوکنگ ایٹ دوز کنڈیشن کوڈز ایز ویل. دین دا ایکچوئل انسٹرکشن بینگ ایگزیکیوٹیڈ. اسٹیپ میں اور انسٹرکشن میں دا ڈفرینس از کہ ایک انسٹرکشن کے لیے ملٹیپل اسٹیپس ہو سکتے ہیں.
تو اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتے وقت ہم کس اسٹیپ پہ ہیں, دیٹ از واٹ وی ہیو ڈسکسڈ ایٹ فرسٹ بلٹ. تھرڈ پہ ہم اس انسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں کہ وٹ از دیٹ انسٹرکشن ایکچولی. دین اینی ایکسٹرنل سگنل ریسیوڈ سچ ایز انٹرپٹس. ایکسٹرنل سگنل جو ہے آپ کو انٹرپٹ کے فارم میں پروگرام کو انٹرپٹ کر سکتا ہے, تو دیٹ ول آلٹر دا سیکوینس آف ایگزیکیوشن, اور اس سے جو کنٹرول سگنلز ہیں obviously they will also start differing or deviating from the situation. تو these are the 4 factors جو کہ کنٹرول سگنلز کو افیکٹ کرتے ہیں. Obviously to execute instructions a processor must have arrangement to generate control signals in proper sequence. More or less یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ we need to generate the control signals in proper sequence. کنٹرول سگنلز جنریٹ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ دے آر ہارڈ وائرڈ کنٹرول, کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا, مائکرو پروگرامڈ کنٹرول, اینڈ دین پروگرامیبل لاجک ایرے. 3 ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جن کو کہ ہم یوز کرتے ہیں فار جنریشن آف کنٹرول سگنلز. پروگرامیبل لاجک ایرے جو ہے دیٹ از ناٹ پارٹ آف دس کورس, سو وی ول ناٹ ڈسکس دیٹ ایٹ آل, بلکہ ہم ہارڈ وائرڈ کنٹرول اور مائکرو پروگرام کنٹرول کو نسبتاً ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. Now let's see what's hardwired control. Hardwired control is called a finite state machine. Finite state machine جو ہے آپ نے مے بی جو آپ کا آٹومیٹا تھیوری کا کورس ہے اس میں یو مسٹ ہیو ڈیزائنڈ دوز ٹائپ آف مشینس. اس میں آپ بیکاز دس فائنائٹ اسٹیٹ مشین جو ہے دیٹ از یوز فار بوتھ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. تو آٹومیٹا تھیوری جو ہے اٹس بیسیکلی موسٹلی بیسڈ آن سافٹ ویئر پارٹ آف جو آٹومیٹا تھیوری ہے جو دیٹ از موسٹلی ڈیزائنڈ کہ آپ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کی پریکٹسز میں یوز کرنے کے لیے, بٹ دوز کانسیپٹس آر یوزڈ ان ہارڈ ویئر ایز ویل. تو بیسیکلی یو نو کہ جو فائنائٹ اسٹیٹ مشین ہے دیٹ از وہ پریزنٹ اسٹیٹ اور ان پٹ کے اوپر بیس کرتی ہے کہ وچ اسٹیٹ اٹ ہیز ٹو گو. یعنی فار ایگزامپل if we have a state A and we have a state B and we have a state C, and if we are at state A we may go to state B or we may go to state C depending upon, for example, if 0 was the input we went to B and if 1 was the input we went to state C. تو اس قسم کی چیزیں یو مسٹ ہیو سین, وی ول ناٹ گو ان دوز ڈیٹیلس بیسیکلی, بٹ دس از جو ہارڈ وائرڈ کنٹرول ہے دس از بیسڈ آن دس ٹائپ آف اسٹیٹ ڈائیگرامز اور اسٹیٹ مشینس. سیکوینسز جو ہیں اٹ سیکوینسز یوزنگ اے کاؤنٹر اینڈ پروڈیوسز کنٹرول سگنلز ایٹ رائٹ ٹائم. آبویسلی ہمیں ٹائمنگ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے کنٹرول سگنل کو جنریٹ کرنے کے لیے, تو اٹ کاؤنٹر جو ہے دیٹ کیپس ٹریک بیسیکلی کہ ہم کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم نے دیکھا کہ ایڈ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وی نیڈ 7 اسٹیپس, تو وی نیڈ ٹو کیپ ٹریک کہ ہم کس اسٹیپ پہ موجود ہیں اور اس اسٹیپ کے لیے ہمیں کون کون سے سگنلز جو ہیں وہ جنریٹ کرنے. تو وہ جو ٹریک ہے دیٹ از مینٹینڈ بائی دا کاؤنٹر. اینڈ کنٹرول سگنلز آر فنکشنز آف آئی آر ایکسٹرنل انپٹس اینڈ کنڈیشن کوڈس. آئی آر جو ہے دیٹ از انسٹرکشن رجسٹر. انسٹرکشن رجسٹر جو ہے دیٹ از بیسیکلی
that has instruction in it, اور instruction جو ہے وہ that is decoded in decoder, instruction decoder جب اسے ڈیکوڈ کر لیتا ہے تو it tells کنٹرول یونٹ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے وی نیڈ دس ٹائپ آف کنٹرول سگنلس. تو وی ہیو سم میکانزمس کہ اس کے اندر وی ول سی ان اے مومنٹ کہ وہ میکانزمس کس طرح سے کام کر رہے ہیں. تو جو اور اس کے علاوہ وہ ایکسٹرنل انپٹس کو دیکھتا ہے کہ کوئی انٹرپٹ وغیرہ تو نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کو کہ ہم نے یوز کرنا ہو. اینڈ دین کنڈیشن کوڈس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ آپریشن ہم کر سکتے ہیں, کوئی کنڈیشن ایسی تو نہیں ہے جس میں یہ آپریشن جو ہے دیٹ از ناٹ ویلڈ. تو اس کی بیس پہ کنٹرول سگنلز جو ہیں دے آر جنریٹڈ, یعنی یہ کنٹرول سگنلز جو ہیں یہ ان فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں. ہارڈ وائرڈ سسٹم کین آپریٹ ایٹ ہائی اسپیڈ بٹ ود لٹل فلیکسیبلٹی. اس کا بھی ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہارڈ وائرڈ سسٹم جو ہیں ان کے اندر ہائر اسپیڈ, یعنی ان کی جو آپریٹنگ اسپیڈ ہے دیٹ از فاسٹر, یعنی ہارڈ وائرڈ کے ساتھ ہم کام تیزی سے کرتے ہیں بٹ ود لٹل فلیکسیبلٹی, یعنی اس میں فلیکسیبلٹی کم ہے. تھوڑا سا ہم دونوں سیگمنٹس کو ذرا دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ ہارڈ وائرڈ آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو ہارڈ وائرڈ کا مطلب ہے دیٹ از سملر ٹو ہارڈ کوڈڈ. جیسے آپ اپنے کوڈ کو لکھتے ہوئے اس کے اندر کوئی نمبر یوز کر لیتے ہیں انسٹیڈ آف گیٹنگ اٹ فرام سم ویئر سم ان پٹ ڈیوائس اور سم ایٹ رن ٹائم, ہم اس کو وہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس نمبر کو. تو دیٹ مینس کہ وہ نمبر جو ہے دیٹ از ہارڈ کوڈڈ اور سم انفارمیشن از ہارڈ کوڈڈ ان ٹو یور سافٹ ویئر کوڈ. سملرلی ہارڈ وائرڈ کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اس طرح کا ایک فکس سرکٹ بنا دیتے ہیں جو ایک خاص طرح کی ہی ان پٹس ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کا سگنل ہی جنریٹ کرتا ہے. تو دیٹ از واٹ ہم ایک ہارڈ وائرڈ سے مراد لیتے ہیں. اب جب آپ کو پتا ہے کہ ہارڈ کوڈڈ سسٹم ہے, اس کے اندر وہ انفارمیشن جو اسے چاہیے تھی آلریڈی ایمبیڈڈ ہے اس پروگرام کے اندر, تو اٹ ول رن فاسٹر. بٹ if it has to take that information from some other device, تو پروگرام جو ہے تھوڑا سا سلو ہو جائے گا. The same is the case with hardwired system. Hardwired systems are relatively faster. بٹ ود لٹل فلیکسیبلٹی. فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس سسٹم کو چینج کر سکیں. Obviously this flexibility is not for the users. یہ ڈیزائنر کی ہی فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ ایک دفعہ اس نے ہارڈ کوڈ کر کے سرکٹ آبویسلی ایک بنا دیا جو جسے آپ سرکٹ کہتے ہیں, ایک ہارڈ جو گیٹس یوز کر کے, لاجک گیٹس یوز کر کے, اینڈ اور ناٹ گیٹس یوز کر کے ہم نے ایک سرکٹ بنا دیا. تو آبویسلی اٹ ول ایکسیپٹ ایک ٹروتھ ٹیبل ہوگی, اس کی ان پٹس کا سیٹ ہوگا اور ایک کارسپونڈنگ آؤٹ پٹس ہوں گی اس کی. دیٹ از واٹ اٹ ول ڈو. لیکن وہ فلیکسیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم فار ایگزامپل وی ہیو کنٹرول اسٹور. یہ ہم تھوڑا سا جب مائکرو پروگرام کی بات کریں گے تو اس میں شاید آپ کو یہ تھوڑی سی چیز زیادہ واضح ہوگی کہ اس میں فلیکسیبلٹی کس طرح سے ہے. کہ ہم نے ایک پروگرام جیسے لکھتے ہیں ویسے ہی ہم نے ایک پروگرام لکھ دیا, رہے گا وہ بھی فکس, یوزر اس کو بھی چینج نہیں کر سکتا. بٹ جو اس کا ڈیزائنر ہے یا جو اس کا مینوفیکچرر ہے وہ ہی اور شی کین چینج اس کنٹرول اسٹور کو, کہ اس میں جو مائکرو انسٹرکشنز ہیں ان کو دے کین بی چینج. تو کمپیریزن جب دونوں چیزوں کا آئے گا وی ول بی ان بیٹر پوزیشن ٹو ایکسپلین دس فلیکسیبلٹی. تو لیٹس ہولڈ اٹ فار دیٹ ٹائم. اس فلیکسیبلٹی کو انشاءاللہ وی ول الیبوریٹ مور ان جب ہم مائکرو پروگرامڈ کنٹرول جو ہے اس کو بھی پڑھ لیں گے. ناؤ وی سی ہاؤ دیز سگنلز آر ایکچولی جنریٹڈ. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ان کی ضرورت کیوں ہے, ان کا کیا ان کی سیکوینس ہونی چاہیے, اینڈ وائی بیسیکلی وین ڈو وی ایکچولی یوز دیم,
اور اس کو اب ہم کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں, دیٹ وی ول سی ناؤ. ایچ اسٹیپ ان سیکوینس آف ایگزیکیوشن از کمپلیٹڈ ان ون سائیکل. ہم نے یہ دیکھا, ہم نے 7 سائیکلز کیے تھے ایڈ کی انسٹرکشن میں. میں اس انسٹرکشن کو بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ دیٹ از آور لینڈ مارک جب ہم نے ایگزیکیوشن جس میں ہم نے سیکھی. تو ایچ اسٹیپ جو ہے دیٹ از ایچ اسٹیپ ان سیکوینس آف ایگزیکیوشن از کمپلیٹڈ ان ون کلاک سائیکل. ایک کلاک سائیکل میں ایک اسٹیپ ہم یعنی 1 2 3 4 7 تو 7 کلاک سائیکل جو ہیں وہ ہمیں ایڈ انسٹرکشن جو تھی اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں لگ رہے تھے. A counter called step counter is used to keep track of the control steps. ہم ایک کنٹرول کاؤنٹر کو یعنی جو اسٹیپ کاؤنٹر کہتے ہیں, اسٹیپ کنٹرول کاؤنٹر بھی آپ بعض جگہوں پہ دیکھیں گے, یا کنٹرول اسٹیپ کاؤنٹر آپ ٹیکسٹ میں دیکھیں گے. تو دیٹ از آلسو یوزڈ ٹو کیپ ٹریک آف دا کنٹرول اسٹیپس. دیٹ از امپارٹینٹ. وہ ہم تھوڑا سا جب ہم ایکچولی سگنل جنریشن کی ڈائیگرامز دیکھیں گے, آئی لیٹ یو نو کہ ہاؤ دیز اسٹیپس آر امپارٹینٹ. کنٹرول اسٹیپس, کنٹرول سگنلز آر فنکشن آف اگین ناؤ. اب ہم اس میں تھوڑا سا مزید ایکسپلینیشن ڈالتے جا رہے ہیں کہ کنٹینٹس آف دا اسٹیپ کاؤنٹر. کنٹینٹ آف دا اسٹیپ کاؤنٹر از دا سیم تھنگ جو کہ ہم نے انسٹرکشن, ہم نے پریویس سلائیڈز میں یہ دیکھا کہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہم نے کہا تھا اسٹیپ, واٹ اسٹیپ وی آر یوزنگ. تو ہمیں پتا ہے کہ کس اسٹیپ کے اوپر کیا کیا کام ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل ان فرسٹ اسٹیپ, فرسٹ 3 اسٹیپس وی ور فیچنگ دا انسٹرکشن, تو اس میں وی ہیڈ اے پرٹیکولر سیکوینس. تو وہ جو پرٹیکولر سیکوینس ہے, پہلے اسٹیپ میں کیا ہوگا, سیکنڈ میں کیا ہوگا, تھرڈ میں کیا ہوگا, وی نو دیٹ. تو اب ہم بجائے اس کے کہ یہ کہنے کے کہ ہم کس اسٹیپ میں ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ کنٹرول اسٹیپ کاؤنٹر کی ریڈنگ کیا ہے, یعنی ویدر وی آر ایٹ T1 T2 T3 T4 T5 T6 اور T7. ٹھیک ہے, یہ اسی بات کو کہنے کا ایک دوسرا انداز ہے. دین کانٹینٹس آف IR, آبویسلی یہ تو بات وہاں پہ بھی ہم نے کی تھی کہ انسٹرکشن رجسٹر میں کیا ہے. ویدر یہ اگر ایڈ انسٹرکشن ہے تو اٹ ول بی ٹیکنگ 7 اسٹیپس, اگر یہ برانچ انسٹرکشن ہے تو اٹ ول بی ٹیکنگ 5 اسٹیپس. تو IR از آلسو امپارٹینٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے کتنے کنٹرول سگنلز جنریٹ کرنے ہیں. دین کنڈیشن کوڈز کو آبویسلی دیکھنا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ویدر اٹ از اے ویلڈ ورک اور ناٹ. کہیں ہم 0 سے ڈیوائڈ تو نہیں کر رہے, کہیں ہم ایسی جگہ پہ لکھنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس بڑا ورڈ ہے اور ہم چھوٹا جگہ چھوٹی ہے, اس میں وہ ورڈ فٹ ہی نہیں آئے گا, اوور فلو کی کنڈیشن ہے. یا دیر کین بی ادر پرابلمس. نیگیٹو نمبر نہیں لکھنا تھا, ہم نیگیٹو نمبر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا نیگیٹو نمبر واز ناٹ ریکوائرڈ اور وی آر گیٹنگ اے نیگیٹو نمبر. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں دے آر کنڈیشن کوڈز جن کو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں, جن کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اینڈ دین وی ہیو ایکسٹرنل سگنلز وچ ور آبویسلی انٹرپٹس تھے, اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ MFC کی بات بھی کرتے ہیں. دیٹ از ایکسٹرنل سگنل, میموری سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم انٹرنل چیز صرف اسی کو مان رہے ہیں جو کہ CPU کے اندر ہے. MFC جو ہے دیٹ از میموری فنکشن کمپلیشن, وچ مینز کہ جو ڈیٹا ہم نے MDR میں بھیجا تھا وہ یا تو میموری لوکیشن میں پہنچ چکا ہے, اور اگر ہم رائٹ کر رہے ہیں تو, اور اگر ہم ریڈ کر رہے ہیں تو وہ میموری سے وہ ویلیو جو ہے یا ڈیٹا جو ہے دیٹ ہیز ریچڈ MDR. تو دیٹ از واٹ نو ہم نے اس کو تھوڑا سا اب ڈفرینٹ انداز میں دیکھ لیا. وی لیٹ سی وٹ از دا بلاک ڈائیگرام. بلاک ڈائیگرام میں وی ہیو اے کلاک, we have a clock, then we have this control step counter. یہ ایک انکوڈر اینڈ ڈیکوڈر سرکٹ ہے. اس میں ڈیکوڈر جو ہے دیٹ از بیسیکلی ڈیکوڈنگ انسٹرکشن ٹیکنگ فرام
taken from instruction register. انسٹرکشن کو یہ ریڈ کرتا ہے اور جہاں پہ ایکسٹرنل انپٹس ہیں which were MFC and interrupts etc. اور here we have condition codes. یہ بھی ایک رجسٹر ہوگا, اس میں if we are having 0 تو وہ بتا رہا ہوگا کہ one of the operands is 0. اگر نیگیٹو ہے تو وہ بھی بتا رہا ہوگا, اگر اوور فلو کنڈیشن ہے تو بتا رہا ہوگا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو جو اب یہ اور ڈیکوڈر جو ہے یہ ان ساری چیزوں کو ڈیکوڈ کر کے اٹ ول انکوڈ اے کنٹرول سگنل جو کہ ڈفرینٹ لائنس کے اوپر, فار ایگزامپل دس لائن میں بی ریپرزینٹنگ ایڈ سگنل, دا ادر میں میں بی ریپرزینٹنگ سبٹریکشن اینڈ سو آن. کچھ رجسٹرز کے لیے یوز ہو رہی ہوں گی, آر ان ہوگی, کوئی آر آؤٹ ہوگی, سملرلی کوئی ایم ڈی آر ان آؤٹ ہوگی, پی سی کے لیے ہوگی, ملٹی پلیکسر کے لیے ہوں گی, واٹ ایور ڈیوائسز وی ہیو ان سائڈ دا پروسیسر ان کے لیے سگنل جنریٹ ہوں گے. لٹل بٹ ڈیٹیل ڈائیگرام اگر ہم دیکھیں تو اس میں وی ہیو کلاک وچ از جنریٹنگ کلاک سگنلس فار کنٹرول اسٹیپ کاؤنٹر. کاؤنٹر کا اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو ایٹ ایوری رائزنگ ایج کاؤنٹر جو ہے یہ اٹ کاؤنٹس ٹو دا نیکسٹ ویلیو, یعنی یہ نیکسٹ اسٹیٹ پہ چلا جاتا ہے. دا سمپلسٹ ڈائیگرام اگر آپ نے اسٹیٹ ڈائیگرام میں دیکھی ہو تو دیٹ وڈ بی آف اے کاؤنٹر جو کہ ایک راؤنڈ رابن ہوڈ میں چل رہی ہوتی ہے کہ ہر اسٹیپ پہ وی گو ٹو دا نیکسٹ اسٹیٹ. اور وی کین ہیو یعنی اگر 3 فار ایگزامپل 3 بٹ کاؤنٹر ہے تو وی ول ہیو ویلیوز فرام 0 0 to 1 1 1, یہ 8 ویلیوز ہوں گی. ہمیں ہر انسٹرکشن کا پتا ہوگا کہ ہمیں کتنے چاہیے, اس میں کتنے اسٹیپس ہیں. فار ایگزامپل اگر میکسیمم ایک انسٹرکشن جو ہے اٹ ٹیکس فار ایگزامپل it takes 12 steps. تو 12 steps کے لیے we need 4-bit counter. 12 steps کے لیے we need 4-bit counter. اب 4-bit counter جو ہے obviously it can count up till 15, یعنی یہ 16 اسٹیپس اکاموڈیٹ کر سکتا ہے. تو اس کو ہم, لیکن 12 واز دا میکسیمم. جیسے برانچ انسٹرکشن تھی دیٹ واز کمپلیٹڈ ایٹ 5. ایڈ انسٹرکشن تھی دیٹ واز کمپلیٹڈ ایٹ 7. مے بی ملٹیپلیکیشن از موسٹ کمپلیکیٹڈ یا ڈویژن آر مور کمپلیکیٹڈ. تو لیٹ سے کہ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ 10 اسٹیپس لے رہی ہے اور ڈویژن جو ہے وہ 12 اسٹیپس لے رہی ہے, اور اینی ادر پریمیٹیو آپریشن جو کہ اتنے اسٹیپس لے رہا ہے. تو اس کے بعد وی ڈونٹ نیڈ کہ ہمیں اگلی انسٹرکشن کے لیے ہمیں 3 سائیکلس جو ہیں وہ ویٹ کرنا پڑے, یا ہم نے 5 اسٹیپس میں اپنا کام کمپلیٹ کر لیا اینڈ وی ہیو ٹو, اگلی جو انسٹرکشن سٹارٹ کرنے کے لیے وی ول ہیو ٹو ویٹ ٹل کاؤنٹر از 0. تو اس کے لیے جب بھی ہمیں اینڈ سگنل ملتا ہے ہم ایک ریسیٹ سگنل جنریٹ کرتے ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ریسیٹ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ جو ہی ہمیں اینڈ سگنل ملے گا, یعنی 7 اسٹیپس کے بعد جب ہمیں آخری چیز اینڈ ملے گی تو ہم کاؤنٹر کو ریسیٹ کر دیں گے ٹو دا 0 0 0 تاکہ اگلی انسٹرکشن کو ہم سٹارٹ کر سکیں. تو دس از کیپیبلٹی جو کہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں. رن کے بارے میں آپ کو I'll tell you later, rather ہم اس کو ابھی بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ رن جو ہے اس کو ہم نارملی ایکسٹرنل کنڈیشنز کے کیس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل if we are waiting for میموری فنکشن کمپلیشن, کیونکہ جب تک میموری نہیں آئے گی, میموری کا ڈیٹا نہیں آئے گا, ہم آگے پروسیس نہیں کر سکیں گے. تو سم ٹائمز وی مے ہیو ٹو ویٹ. تو جب ہم ویٹ کر رہے ہیں اور اگلے اسٹیپ پہ جانا ہے تو اگلے اسٹیپ پہ جانے کے لیے ہمیں اسے اسٹاپ کرنا پڑے گا ایٹ دا سیم
position تاکہ میموری فنکشن کمپلیٹ ہو جائے. تو جو رن کمانڈ ہے یہ اس کو پاز اینڈ پلے کا جیسے کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اسی پوزیشن پہ اسے روک دیتے ہیں اینڈ دین وی اگین سے کہ یہاں سے آپ دوبارہ رن کر سکتے ہیں. تو جو رن ہے اٹ ول سسپینڈ ایٹ دا سیم پوزیشن, اور جب دوبارہ اس کو ہم ریلیز کریں گے, یعنی فار ایگزامپل 0 کے لیے اٹ از رننگ اینڈ 1 کے لیے اٹ اسٹاپس, تو جب ہم رن کو دوبارہ 0 کریں گے تو اٹ ول اسٹارٹ کاؤنٹنگ فرام دا سیم پوزیشن. جیسے اگر ہم نے اسٹاپ کیا تھا اس کو 2 پہ, جب ہم نے ریڈ آپریشن کے لیے ہم ویٹ فار MFC سگنل یوز کر رہے تھے, تو جب ہمیں وہ سگنل مل جائے گا تو ہم رن کو دوبارہ 0 کر دیں گے تاکہ نو وی ہیو 3 کاؤنٹر کے اوپر وی ہیو نو 3rd سائیکل. تو دس از ہاؤ وی بیسیکلی یوز دیز 2 سگنلز جو کہ پچھلی ڈائیگرام میں ہمارے پاس نہیں تھے. دین وی ہیو a little bit more detail over here کہ یہاں پہ ہم نے انکوڈر اور ڈیکوڈر کو بھی الگ کر دیا ہے کہ انسٹرکشن رجسٹر جو ہے دیٹ از بیسیکلی ڈوئنگ, اس کے پاس انسٹرکشن ہے اور اس کے پاس یہ ان پٹ دے رہا ہے انسٹرکشن ڈیکوڈر کو. انسٹرکشن ڈیکوڈر جو ہے دیٹ از دین ڈیکوڈنگ کہ یہ انسٹرکشن 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے. ریمبر کہ ہم نے ایک کسی بھی پروسیسر کے لیے اٹ ہیز اٹس انسٹرکشن سیٹ کی بات کی تھی. تو یہ انسٹرکشن سیٹ سے اب ہمارا ڈائریکٹ واسطہ یہاں پہ پڑ گیا کہ انسٹرکشن آئی تو ہم نے اس میں سے بتایا کہ یہ انسٹرکشن سیٹ کی کون سی انسٹرکشن ہے, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, 4 ہے, 5 ہے, اور اگر اس میں m انسٹرکشنز ہیں تو وچ آف دا انسٹرکشن از what we have in 1. اور انکوڈر جو ہے دیٹ نوز کہ اس انسٹرکشن کی بیس پہ مجھے کون کون سے کنٹرول سگنلز جنریٹ کرنے ہیں. دس اسٹیپ ڈیکوڈر جو ہے دیٹ از بیسیکلی ٹیلنگ کہ کس اسٹیپ کے اندر ہم ہیں, یعنی دوسرے پہ ہے تو ہم نے کون کون سی چیزیں یعنی T1, T2, T3, T4 ہم سگنلز یعنی سائیکل جو ہے وہ بتا رہے ہیں. کاؤنٹر از جسٹ انکریمنٹنگ, بٹ یہاں پہ ہم بتا رہے ہیں کون سے کلاک سائیکل میں ہیں, یعنی اسٹیپ ڈیکوڈر جو ہے دیٹ ول ٹیل اس کہ ہم کون سے کلاک سائیکل کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایکسٹرنل انپٹس اور کنڈیشن کوڈس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ایکسٹرنل انپٹس جو ہیں دے کین بی میموری فنکشن کمپلیشن اور انٹرپٹس ایٹسٹرا, اور جو کنڈیشن کوڈس ہیں دے ول بی 0 ڈیوائڈیڈ بائی 0, اوور فلو, اسٹیک اوور فلو, یا اس قسم کی جو اور کنڈیشنز ہیں وہ دے کین بی دیئر. تو دیز آل کمبائن ان انکوڈر, اور انکوڈر جو ہے ان ساری انپٹس کی بیس پہ اٹ جنریٹس نیسیسری کنٹرول سگنلز. تو جو سیکوینسنگ ہے دیٹ از بینگ بیسیکلی کنٹرولڈ بائی T1, T2, T3, T4. جب ہم نے کہا تھا نا پراپر سیکوینس میں ہونے چاہیے, تو جو سیکوینس ہے یعنی T1 کے اندر ہم فار ایگزامپل T1 to T3 ہم جیسے کرتے ہیں فیچ, تو ان تینوں انسٹرکشنز کے جو سگنلز ہوں گے دے ول بی اینڈیڈ ود T1, T2 اینڈ T3. یعنی T1 کے اندر ول بی اینڈیڈ ود T1, T2 میں جو ہم نے سیکنڈ اسٹیپ میں جو چیزیں کر رہے ہیں دے ول بی اینڈیڈ ود T2, اینڈ تھرڈ اسٹیپ میں جو چیزیں کر رہے ہیں دے ول بی اینڈیڈ ود T3. تو وی ول سی کہ اگر ہم نے سیپریٹ سگنل جنریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم ان کو کس طرح سے اس میں شامل کرتے ہیں. اسٹیپ ڈیکوڈر, ہم ان چیزوں کو دوبارہ سے ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تاکہ اف ان ایکسپلینیشن وی ہیو مسڈ سم تھنگ تو اس کو بیچ میں شامل کیا جا سکے. اسٹیپ ڈیکوڈر پرووائڈس اے سیپریٹ سگنل لائن فار ایچ اسٹیپ ان دا کنٹرول سیکوینس. یہ دیکھیں اسٹیپ ڈیکوڈر جو ہے یعنی ہر اسٹیپ کے لیے ایک سیپریٹ لائن دے رہا ہے, یعنی اگر اس میں 7 اسٹیپس ہم نے کرنے تھے تو 7 لائنز ہیں, تو میکسیمم اگر ہم 12 اسٹیپس کرتے ہیں تو وی مسٹ ہیو 12
lines over here. اگر اس سے زیادہ ہیں کم ہیں یہ جنرل فار ایگزامپل میں نے بات کی ہے. اٹ کین بی مور اٹ کین بی لیس. تو وی ول ہیو اے سیپریٹ لائن جو کہ ضروری نہیں کہ ان لائنس کے برابر ہو. دی آؤٹ پٹ آف دا انسٹرکشن ڈیکوڈر کمپرائزز سیپریٹ لائنس فار ایچ مشین انسٹرکشن. یعنی انسٹرکشن سیٹ جو ہے اس کی جو سیپریٹ لائن ہر ایک کی سیپریٹ لائن ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل موو آیا تو ہم نے انسٹرکشن 1 کے اوپر ہائی دے دیا. اگر ایڈ آیا تو ہم نے 2 پہ کر دیا. اگر جمپ یا برانچ انسٹرکشن آئی تو فار ایگزامپل انسٹرکشن 7 پہ وی آر گیونگ ہائی آر انکوڈر کو 7th جگہ سے ہم ان پٹ دے رہے ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یعنی ہر انسٹرکشن کے لیے وی ہیو سیپریٹ ان پٹ ٹو دا انکوڈر. اب انکوڈر کو پتا ہے کہ اس انسٹرکشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. دین فار اینی انسٹرکشن لوڈیڈ ان انسٹرکشن رجسٹر اونلی ون آف دا آؤٹ پٹ لائنز انس 1 to ins m is high, that is 1, and all other lines will be low, 0. یعنی ایک وقت میں چونکہ ایک ہی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وی انشور کہ جو انکوڈر ہے اس کو اونلی دیٹ پرٹیکولر ان پٹ جا رہی ہو. تو اس لیے ہم انشور کرتے ہیں کہ فرام دیز انس 1 to ins m کسی ایک پرٹیکولر لائن پہ 1 جائے گا, باقی سب لائنس کے اوپر 0 جائے گا. دا ڈیکوڈر ان پٹس آر کمبائنڈ ٹو جنریٹ انڈیویجول کنٹرول سگنلس. یعنی ان ڈیکوڈرس کی جو ان پٹس ہیں دے آر کمبائنڈ ٹو جنریٹ کنٹرول سگنل. ان کو ہم کس طرح سے کرتے ہیں وہ وی ول سی ہم کیا کر رہے ہیں بیسیکلی. فار ایگزامپل اگر ہم نے زیڈ ان جنریٹ کرنا ہے, زیڈ ان کون سا رجسٹر تھا؟ اف وی ریمبر تو زیڈ ان جو تھا دیٹ واز بیسیکلی دا رجسٹر دیٹ ہیڈ آؤٹ پٹ آف اے ایل یو. یعنی اے ایل یو جو بھی آپریشن پرفارم کرتا تھا وہ اپنے ریزلٹ کو زیڈ ان میں بھیجتا تھا. تو ہمیں زیڈ ان کی کب کب ضرورت پیش آتی ہے؟ لیٹس فار آور ریویژن میں نے یہ کنٹرول سگنلز جو ہیں ان کو سامنے کر دیا. ہم نے 2 انسٹرکشنز کا ذکر کیا تھا, ایک ایڈ والی اور ایک برانچ والی. انہی 2 کو ہم سامنے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی جتنی انسٹرکشنز میں زیڈ ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ساری کی ساری ہمیں ساتھ دیکھنا پڑیں گی. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ ہمیں زیڈ ان جو ہے وہ مل رہا ہے. ان ایڈ انسٹرکشن وی ہیو زیڈ ان آور فرسٹ اسٹیپ اینڈ دین وی ہیو زیڈ ان sixth step. While in branch instruction Z in is in first step اور Z in جو ہے that is in fourth step. تو اس کا obviously we will write a logic function کیونکہ ہم نے یہ جانا تھا کہ جو ہم ایک کنٹرول ایک فنکشن لکھیں گے, لاجک فنکشن لکھیں گے اور کمبینیشنل سرکٹ بنائیں گے, کیونکہ ہارڈ وائرڈ کنٹرول جو ہے دیٹ از بیسیکلی کمبینیشنل سرکٹ. تو کمبینیشنل سرکٹ جو ہے اس کو بنانے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ایکویشن یا بولین ایکسپریشن جسے ہم کہتے ہیں, وہ ایکسپریشن ہمیں پہلے لکھنا پڑے گا. تو اگر ہم پہلا سٹیپ دیکھیں, ہم اس وقت سنگل بس کو دیکھ رہے ہیں. ریممبر کہ ہم اس کو سنگل بس کو دیکھ رہے ہیں. ملٹیپل بس کے کیس میں زی ان ہوگا ہی نہیں. 3 بس میں 2 بس کے کسی آرکیٹیکچر میں ہو سکتا ہے اور کسی آرکیٹیکچر میں نہیں ہو سکتا.
دیٹ ڈیپینڈس. تو زی ان جو ہے دیٹ از بیسیکلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جتنی بھی ہم نے انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرنی ہیں ان میں فرسٹ 3 اسٹیپس آر کامن. ان اسٹیپس کو وی نیڈ ٹو ہیو کہ ہر اسٹیپ میں زی ان جو ہے ہر انسٹرکشن کے فرسٹ اسٹیپ میں جو زی ان ہے اٹ از دیئر. سو ریگارڈ لیس آف کہ ہم کیا انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وی ول ہیو ان فرسٹ اسٹیپ وی نیڈ ٹو ہیو زی ان. تو ہم اس کو ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں. اور ایڈ کے کیس میں وی ہیو اٹ ان زی 6 اسٹیپ. ایڈ کے کیس میں زی ان جو ہے وہ 6th اسٹیپ میں ہے. تو زی ان جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ 6 اسٹیپ میں مل رہا ہے. تو ایڈ اگر ہماری انسٹرکشن ایڈ ہے اگر ہماری انسٹرکشن جو ہے وہ ایڈ ہے اور ہم 6th اسٹیپ میں ہیں تو بھی ہمیں زی ان کی ضرورت ہے. تو ہم نے T6 اینڈ یا T6 اینڈ ایڈ. ٹھیک ہے نا. اف یو ریمبر ان بولین ایکسپریشنس ہم اینڈ جو ہے دیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی دا ملٹیپلیکیشن اور ڈاٹ سے ہم کرتے ہیں اور جو اور آپریشن ہے وہ ہم پلس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو T1 اور T6 اینڈ ایڈ. اور برانچ انسٹرکشن کے کیس میں وی نیڈ ٹو ہیو زی ان 4th اسٹیپ. تو 4th اسٹیپ کے کیس میں وٹ وی ڈو کہ T4 جو ہے دیٹ ول ریپرزینٹ اسٹیپ 4 اور اینڈ یعنی T4 اینڈڈ ود برانچ انسٹرکشن. تو برانچ انسٹرکشن میں اس کی ضرورت پڑے گی پلس جتنے بھی آپریشنس ہم کریں گے. فار ایگزامپل ملٹیپلیکیشن کا ہے تو اس کے اندر ہمیں 8th اسٹیپ میں جا کے ضرورت پڑتی ہے. ڈویژن ہے اس میں فار ایگزامپل ہمیں 9th میں ضرورت پڑتی ہے. 1 میں تو ہمیشہ پڑے گی اس لیے ہم نے 1 کے ساتھ کسی اور انسٹرکشن کو ٹائی ہی نہیں کیا. اگر ہم کریں گے بھی تو جب ہم منیمائزیشن پرنسپل یوز کریں گے تو اٹ ول آلویز جو سمپلیفیکیشن کریں گے تو اس میں سے وہ رول آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ T1 میں ہمیں ہر صورت میں زی ان چاہیے. باقی جتنی بھی انسٹرکشنز ہم دیکھیں گے ان کے اندر ہمیں کس اسٹیپ میں ہے دیٹ وی کین فگر آؤٹ جب ہم ان کے اس طرح سے اسٹیپ ایکشنز لکھیں گے. تو اب اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. دس سگنل از asserted in first step, 6th step in add and 4th step of branch and so on. جتنی بھی انسٹرکشنز ہوں گی موو کے موو میں ضرورت پڑے گی اس کی ہمیں. فار ایگزامپل ہمیں R1 سے R2 میں موو کرنا ہے تو ALU کا تو ذکر ہی نہیں آتا بیچ میں. یعنی زی ان کی ہمیں ہمیشہ اس وقت ضرورت پڑے گی جب ہم ALU کو کسی نہ کسی فارم میں استعمال کر رہے ہیں. تو موو کی اگر انسٹرکشن ہے تو وی ول ناٹ نیڈ ٹو جنریٹ زی ان سگنل. دیٹ ول بی ریڈنڈنٹ اگر ہم اس کو کریں گے جنریٹ تو کیونکہ موو کرنے کے لیے ہم اس کو یوز ہی نہیں کر رہے. ان آور دس پرٹیکولر آرکیٹیکچر اگر 2 بس ماڈل ہے تو اس میں ان سم کیسز وی کین ڈو دیٹ. یو کین تھنک آف آن دیز لائنز جب میں اس طرح کی چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ وٹ ڈز دیٹ مین کہ اگر 2 بس ماڈل ہے اس میں زی ان کیسے ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے. تو دس از سم تھنگ جو ہمارے پاس اب ہم اس کو امپلیمنٹیشن اس کی دیکھتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن میں وی ول یوز جسے ہم کہتے ہیں کہ باٹم اپ اپروچ. کہ لیٹس سی آئی ہیو دس OR gate which has multiple inputs. ٹھیک ہے. اور گیٹ ہم نے اس لیے یوز کیا ہے کہ وی آر ہیونگ دیز آرس.
یعنی یہ ہم اگر ڈیجیٹل لاجک کی زبان استعمال کریں تو دس ایکسپریشن جو ہے وہ سم آف پروڈکٹس SOP سم آف پروڈکٹس کی فارم میں ہے. تو سم جو ہے دیٹ ول بی ڈن تھرو اور گیٹ، یعنی جتنے بھی سگنلز ہیں ان کو ہم اور کریں گے، اور ہر ایک سگنل کو وی ول ہیو این ان پٹ. تو T1 جو ہے دیٹ ول بی گیون ڈائریکٹلی ٹو دس اور، کیونکہ T1 کے ساتھ ہمیں ہر انسٹرکشن میں ہمیں T1 کی ضرورت ہے. تو ہر انسٹرکشن جو ہے ایٹ T1 ول ہیو Z in، کیونکہ فیچ کے اندر ہمیں Z in کی ضرورت ہے. اس کو ہم پروگرام کاؤنٹر کی انکریمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. Then if we have this signal of add، تو add جو ہے that is ended with what؟ T6 and add signal. یعنی add انسٹرکشن اگر ہے وٹ ایور انسٹرکشن واز، یہ ہمیں انسٹرکشن ڈیکوڈر جو ہے وہ بتائے گا کہ اٹ از انس 1 2 3 4 5، تو ہم نے اس کو T6 کے ساتھ اینڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جسٹ ٹو ریمائنڈ یو دس از اینڈ گیٹ اینڈ دس از اور گیٹ. اینڈ دین وی کین ہیو دس another AND gate over here, جو کہ برانچ انسٹرکشن لے رہا ہے، اس کا ان پٹ لے رہا ہے، اینڈ اٹ از ہیونگ T4. یہ درمیان میں جو ہم نے ڈاٹس یوز کیے ہیں دیز ول بی فار دا ادر سگنلس. تو دس وے یوزنگ ہارڈ وائرڈ کنٹرول we can generate Z in. ہم سارے جو کنٹرول سگنلز ہیں we can sit putting our head down, we can generate those signals by looking at instruction set، اور اس کو ہم انالائز کریں کہ ہمیں اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کس کس کنٹرول سگنل کی ضرورت ہے، اور اس کے بیس پہ we can generate these سگنلز. تو یہ ہم نے Z in کو ہارڈ وائرڈ کنٹرول سے کیسے جنریٹ کریں گے، وی ہیو لرنڈ دیٹ. اندر ایگزامپل کہ ہم اینڈ سگنل جو ہے وہ کیسے جنریٹ کریں گے. اینڈ کی سگنیفیکینس آپ کو میں نے بتائی تھی کہ اینڈ کا ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ دیٹ ول انشور کہ اگر ہمارے پاس وی ہیو فنشڈ آور ٹاسک ان اسمالر نمبر آف اسٹیپس، جتنا کہ ہم کاؤنٹر سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو ہم کاؤنٹر کو ریسیٹ کر سکیں انسٹیڈ آف ویٹنگ تھرو دوز سائیکلز جو کہ کاؤنٹر کا سائیکل پورا ہونے میں لگیں گی. وی کین یوز دیٹ ٹائم ٹو بیسیکلی کیری آن آور ایگزیکیوشن. تو اینڈ جو ہے دیٹ کازز نیو انسٹرکشن فیچ بائی ریسیٹنگ کنٹرول اسٹیپ کاؤنٹر. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اینڈ سگنل بھیجتے ہیں تو نئی انسٹرکشن جو ہے دیٹ از فیچڈ ٹو دا پروسیسر، اور کنٹرول اسٹیپ کاؤنٹر جو ہے دیٹ از ریسیٹ ٹو 0. اس کے علاوہ ایک جو کمانڈ ہے دیٹ از رن، اس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ جب 1 پہ ہے تو کاؤنٹر جو ہے وہ انکریمنٹس بائی 1 ایٹ ایچ کلاک. جب میں نے اس کی ایکسپلینیشن دی تھی تو آئی پرابیبلی ٹولڈ اٹ ادر وے اراؤنڈ. وی کین ہیو اینی کنونشن، اس سے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از اس کا کانسیپٹ جو ہے دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ون آف دا بٹس پہ اٹ شوڈ بی رننگ اینڈ ادر پہ اٹ شوڈ
اسٹاپ کاؤنٹنگ یعنی پاز کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اٹ از نیڈیڈ وین پروسیسر از ویٹنگ فار MFC سگنل. ٹھیک ہے. تو رن کو ہم اس وقت یوز کرتے ہیں. تو اینڈ کا جو سرکٹ ہے انسٹیڈ آف ڈوئنگ اٹ دیٹ وے, ہم نے ہر انسٹرکشن کو کلوز کرنا ہے اینڈ پہ, لیکن ہمیں یہ پتا نہیں ہے کہ اینڈ جو ہے وہ ہر انسٹرکشن کا اینڈ جو ہے وہ کس جگہ پہ جا کے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اف وی سی کہ جو T7 ہے ایڈ جو ہے دیٹ ٹک 5 اسٹیپس. برانچ میں وی ہیڈ اینڈ ایٹ T5. ہم برانچ کے لیے وی آر یہاں پہ کنڈیشنل بیسیکلی برانچنگ جو ہے وہ یوز کی گئی ہے. ایک ہم نے جو سمپل جو برانچ کی انسٹرکشن دیکھی تھی اس میں وی سا دس کہ برانچ ایٹ T5 پہ ختم ہو جاتی ہے. دس از سم تھنگ جو کہ کنڈیشنل برانچز ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. اس کا سگنل جو ہوگا دیٹ ول بی سم تھنگ لائک دس. تو اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے دیٹ از لائک دس پارٹ جو ہے دیٹ از کنڈیشنل برانچنگ کا جب اینڈ ہوگا. کنڈیشنل برانچنگ میں بیسیکلی یو ہیو ٹو, کنڈیشنل برانچنگ کس طرح سے ہے جو آپ کے اف اور دین اور ایلس کے جو کنسٹرکٹ ہیں, یعنی آپ نے اف ہو تو یہ ہوگا, ایلس ہوگا تو یہ ہوگا. تو آپ کو 2 مرتبہ اس کے لیے اینڈ جنریٹ کرنا پڑ سکتا ہے کنڈیشنل برانچ کے کیس میں. انکنڈیشنل برانچ جو ہے اس میں آپ کو ایک ہی اینڈ جنریٹ کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا. تو اس لیے ہم یہاں پہ کنڈیشنل برانچ کے لیے وی آر یوزنگ 2 سگنل, یعنی n اور n بار جو ہے دیٹ از دیز آر کمپلیمنٹری کنڈیشنز, کہ اگر لیس دین 0 ہے تو یہ کرنا ہے اور گریٹر دین 0 ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے. تو دس از وائی وی آر یوزنگ دیز بیسیکلی کنڈیشنل برانچ میں وی آر ہیونگ 2 انپٹس ٹو دا اور گیٹ. تو جو اینڈ ہے obviously this will be for every instruction, یعنی جب بھی انسٹرکشن ختم ہوگی ہم نے اینڈ کا سگنل جنریٹ کرنا ہے. تو اینڈ کا سگنل جنریٹ کرنے کے لیے وی جسٹ مسٹ نو کہ کتنی ہمیں انسٹرکشنز اس اسٹیپ کو, اس انسٹرکشن کو کرنے میں صرف ہوں گی. تو دیٹ از دیئر فور امپارٹینٹ کہ ہم نے کیا ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دین موو کے لیے بھی, موو بلاک اگر ہے اس کے لیے بھی, شفٹ کے لیے, اینڈ کے لیے, اور کے لیے جو بھی انسٹرکشن ہوگی دیٹ ول بی ٹرمینیٹڈ بائی اینڈ. تو اس کے لیے ہمیں ہر ایک کے لیے ایک اینڈ سگنل جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے, کیونکہ وی ہیو ٹو ریسیٹ آور کاؤنٹر سو دیٹ وی کین اسٹارٹ ایگزیکیوٹنگ آور نیکسٹ انسٹرکشن. سو ٹوڈے بیسیکلی وی مور اور لیس ڈسکسڈ کنٹرول یونٹ, اور ہم نے ہارڈ وائرڈ کنٹرول کی بات کی. ہارڈ وائرڈ کنٹرول کو جسٹ اگر میں سمرائز کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں تو ہارڈ وائرڈ کنٹرول یہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنا ڈیٹا جو ہے, اپنی جو لاجک گیٹس وغیرہ جو ہیں, دے آر وی ہیو فکسڈ دیم, کہ یہ گیٹ جو ہے یہ اس طرح سے ہے اور یہ اٹ از ایکسپیکٹنگ دس ٹائپ آف ان پٹ اور یہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرے گا. ہم کمبینیشنل سرکٹ کی مدد سے ایک فکس سرکٹ بنا دیتے ہیں اور دیٹ سرکٹ از یوزڈ ٹو جنریٹ کنٹرول سگنلز ان پراپر سیکوینس. ٹھیک ہے. کنٹرول سگنلز کے بارے میں جو موسٹ امپارٹنٹ چیز ہے کہ وہ کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. نمبر 1, اٹ ڈیپینڈز آن دا اسٹیپ یا اسٹیپ کاؤنٹر کے اوپر. ایک ہی بات ہے, وی ہیو سین اٹ ڈیورنگ آور ڈسکشن.
then it depends کہ what instruction is actually being executed and condition codes کہ زیرو تو نہیں ہو رہا ڈیوائزر اوور فلو تو نہیں ہو رہا اسٹیک اوور فلو تو نہیں ہے کوئی اور نیگیٹو تو نہیں لکھ رہے ہم جہاں پہ نیگیٹو از ناٹ الاؤڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو مختلف قسم کی کنڈیشنز ہم اس میں شامل رکھتے ہیں. اینڈ دین ایکسٹرنل سگنلز کہ کوئی انٹرپٹ تو نہیں آ رہا یا ویٹ فار میموری فنکشن کمپلیشن کا سگنل جو ہے اس کو ہم جب ویٹ کرتے ہیں تو بھی وی آر ایکسپیکٹنگ ایکسٹرنل ان پٹ اور اس میں جو تو ان چیزوں پہ ہارڈ وائرڈ کنٹرول جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. بیسیکلی کنٹرول سگنل جو ہے وہ ان چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب ہم ان چیزوں کو لے کر کے ان سے لاجک فنکشن لکھ کے وی کین جنریٹ کنٹرول سگنلز. جیسا کہ ہم نے دو ایگزامپلس دیکھی, ایک ہم نے زی ان کو جنریٹ کرنے کی دیکھی, ایک ہم نے اینڈ کو جنریٹ کرنے کی دیکھی. آبویسلی دے ور ناٹ کمپلیٹ. اگر آپ سمجھیں کہ صرف وہی ہیں تو دے ور ناٹ کمپلیٹ. یہ صرف اتنا حصہ ہے جتنا کہ ہم نے سیکھا ہے. بٹ آن دی بیسس آف دس وی کین بیسیکلی فارم دا کنٹرول سگنلز اور جنریٹ دا کنٹرول سگنلز یوزنگ آل دا انسٹرکشن سیٹ. سارا انسٹرکشن سیٹ ہمارے سامنے ہو, اس کو ہم بریک اپ کریں اینڈ دین وی کین کمبائن آل دوز ٹو میک آور کنٹرول سگنلز, ٹو جنریٹ آور کنٹرول سگنلز. تو وہ ہم نے ایگزامپلس دیکھی. اینڈ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہر ایوری انسٹرکشن جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی terminated by an end signal which causes reset to control counter or which means that we now need to bring another instruction اور اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں. So that's all for today. Next class میں انشاءاللہ we will continue our discussion on control unit اور we will see کہ what is micro programmed control اور اس کی مدد سے ہم کیسے کنٹرول جو ہے وہ کنٹرول سگنلز جنریٹ کرتے ہیں. We will see کہ it is the same model جو کہ پروسیسر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. The same model is used for micro programming کہ ہم اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا کنٹرول سٹور, ایک اس کی اپنی میموری ہے اور میموری میں مائکرو روٹینز لکھی ہوئی ہیں, ان کو ہی ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ٹو جنریٹ دا کنٹرول سگنلز. تو in next class inshallah we will be discussing those. Until then it's Khuda Hafiz and we will see you in the lecture 13 of this course. Allah Hafiz.